السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ابن تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر۔ آج ایک اسپیسیفک ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کیسے سیاسی گہما گہمی چل رہی ہے، کبھی کوئی کہیں کو نکل رہا ہے، کبھی کوئی کہیں کو نکل رہا ہے۔ ملک پاکستان بہت سارے مسائل سے بھی دوچار ہے، لیکن سیاسی بازار خوب گہما گہمی مچی ہوئی ہے سیاسی بازار میں۔ اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیاست کے دو معیار ہیں۔ جیسے نظریہ پاکستان کی بیس پر پاکستان حاصل کیا گیا تھا، ویسے ہی پاکستان میں سیاسی طور پر بھی دو معیار ہیں۔ ایک معیار ہے اپنی ذات کے لیے نکلنا، اور ایک معیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی اساس کے لیے نکلنا۔ وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے نکلتے ہیں، پاکستان کے ادارے بہت زیادہ پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ طریقے سے ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم سرکاری طور پر وزارت خارجہ سے ہم جواب دلوائیں، پاکستان کی وزارت خارجہ جواب دے اس چیز کا ان لوگوں کو جو پاکستان کے نظریات پر، اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر بکواس کرتے ہیں، تو وہ مارچ الگ ہوتا ہے اور اس پر ریاست پوری ٹل لگا کر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت بہت قیمتی لوگ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کے لیے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پروانوں کے طور پر پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پر دوہرا معیار ہے، یہاں پر بھی دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ اسٹیبلشمنٹ کا چلتا ہے اور ایک نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چلتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ اسلام کے تابع ہو جائے تو یہ اسلام کا ایک ادارہ بن سکتی ہے، اس لحاظ سے بن سکتی ہے کہ یہ اسلام کی ڈھارس بندھائے گی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والوں کی محافظ بن جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے تلوار بن جائے، تو ہاں، یہ پاکستان کا ایک ستون بن جائے گی، یہ اسلام کو ایک ڈھارس بندھائے گی۔ جو لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سمپل سی بات۔ جو رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دیتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آنے والی آنچ کی آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس اسٹیبلشمنٹ کو لوگ دو دو ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں اور اس اسٹیبلشمنٹ پر کوئی حرف بھی نہیں آنے دیتا۔ لیکن جب اسٹیبلشمنٹ سیاسی طور پر اتنی مضبوط ہو جائے کہ اپنے مطلب کے لوگ کبھی کٹ پتلیاں بنا کر ادھر لگائے، کبھی ادھر لگائے، کبھی ادھر بھیجے، تو پھر ایسے ہی ضلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ عمران خان آج کل سڑکوں پر جگہ جگہ چوک چوراہوں میں ضلالت اکٹھی بھی کر رہا ہے اور ضلالت دے بھی رہا ہے۔ عوام کو بتا رہا ہے کہ مجھے لانے والے کتنے بیوقوف تھے کہ میں نے انہی کی جڑیں کاٹ دیں، اور عوام اتنی بیدار ہو چکی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی کمپرمائز نہیں کرے گی اور اس ڈونکی راجہ کو کسی صورت پاکستان کے اداروں پر انگلیاں نہیں اٹھانے دے گی، بھارت کا ایجنٹ نہیں بننے دے گی اور فرانس کا ٹٹو نہیں بننے دے گی، اور عوام بتائے گی کہ جب بات رسول اللہ کی عزت و ناموس کی آئے گی تو ہم ایسے کر کے میدان میں آئیں گے۔ اب اسلام کے محافظوں، پاکستان کے محافظوں کی بھی آئے گی تو ہم بالکل ایسے سیسا پلائی دیوار بن کر پاکستان کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ خبردار پاکستان پر اور پاکستان کے اداروں پر میلی نظر ڈالی۔ انڈیا نے جو آج کل اپنے چینلز پر انٹرٹینمنٹ لگائی ہوئی ہے پاکستان کے اداروں کے نام پر، جو وہ پیسہ کما رہے ہیں اور جو انٹرٹینمنٹ حاصل کر رہے ہیں عمران خان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر۔ عمران خان تو شروع سے دین دشمن رہا، ظاہر سی بات ہے جو دین کا دشمن ہوگا پاکستان کا محافظ اور پاکستان کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی ان ساری حماقتوں کا اثر ہم پاکستان پر اور اسلام پر کسی صورت نہیں پڑنے دیں گے۔ پاکستان کی پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ بالکل پاکستان کے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی، اور پاکستان کے اداروں کو بھی اپنا ناموس رسالت اور ختم نبوت کا محافظ بننا ہوگا۔ جب اسلام پر حرف آئے تو بالکل ایسے ہی پریس کانفرنسیں کرنی ہوں گی جیسے اپنی ذات پر حرف آیا تو کرنی پڑیں گی۔ آبویسلی پاکستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کے لیے بنا ہے، کسی شخص کی ترویج اور اس کی عزت کی حفاظت یا کسی ادارے کی عزت کی حفاظت کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان اس لیے بنا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت تیزی سے تخت کی طرف آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ ہونے والا ہے پاکستان میں۔ ونگے چبے ٹیڑے میڑے جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، رسول اللہ کا دین تخت پر آنے والا ہے اور آ کر رہے گا۔ ہمیں ہمارے بزرگ یہ بتا گئے کہ اب آیا دین آیا۔